السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں نماز ظہر کا مکمل طریقہ سیکھیں گے کہ اس طریقے سے نماز ظہر پڑھنی ہے، سنت کیسے ادا کرنی ہے، فرض کیسے پڑھنے ہیں، پھر اس کے بعد دو سنت کیسے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد نوافل کیسے پڑھنے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جو نماز ظہر میں پہلی چار سنت ہوتی ہیں، وہ موقعہ سنتیں ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے وضو، اور وضو کے بعد جب ہم مصلی پہ آتے ہیں تو قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ جب آپ دل میں نیت کر لیں گے تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا یہ مستحب عمل ہے۔ اب ہم مصلی پہ کھڑے ہیں، نیت کریں گے۔ اگر زبان سے کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کہیں گے: نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز سنت موقدہ وقت نماز ظہر، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یا آپ اتنا کہہ لیں کہ منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب ہاتھ باندھ لینی ہے۔ اگر آپ عورت ہیں تو آپ ہاتھ سینے پہ باندھے گی، اگر مرد ہیں تو آپ ہاتھ ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر یہاں پہ ہاتھ باندھ کے اب آپ اپنی نماز کنٹینیو کریں گے۔ ہاتھ باندھ لیے، پھر کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر ساتھ میں ہم کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر ہم رکوع میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے قوما، پھر سجدے میں جائیں گے، جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، یوں کر کے ہماری ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے، یعنی کہ تسمیہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے۔ جب ہم ساتھ میں کوئی سورت ملائیں گے تو پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع سے پھر کھڑے ہوں گے، پھر سجدہ، پھر دوسرا سجدہ۔ اب ہم تشہد میں بیٹھ جائیں گے التحیات کے لیے۔ اب ہم التحیات سے شروع کریں گے اور اب تو ہوا رسول تک، یہاں تک پڑھ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم نے بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ تلاوت کرنی ہے، پھر اس کے بعد ساتھ میں کچھ سورت ملانی ہے۔ یاد رکھیں کہ جو سنت موقدہ ہے اس سنت میں چاروں رکعتوں میں ہی سورت ملانا ضروری ہوتا ہے۔ تیسری رکعت میں اب سورت ملانے کے بعد رکوع کریں گے، کھڑے ہوں گے، پھر سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ بسم اللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد ہم نے ساتھ میں کچھ سورت ملانی ہے، پھر ہم نے رکوع کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر ہم قاعدہ آخر میں بیٹھ جائیں گے۔ اب کیا کرنا ہے؟ التحیات، اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد دعا رب اجعلنی یا ربنا آتنا فی الدنیا، یا آپ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ جو سنت موقدہ ہے اس میں ہر رکعت میں سورت ملانا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات کا یہاں پہ خیال رکھنا ہوگا کہ کرنا کیا ہے کہ ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ جو سورت پہلے تلاوت کی گئی ہو، جو سورت آپ تلاوت کرنی ہے، یا جو قرآن مجید کی آیات آپ تلاوت کرنی ہے، وہ اس سے بعد میں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے پہلی رکعت میں سورہ فیل تلاوت کی تو ہم اس سے پچھلی سورت تلاوت نہیں کریں گے، اگلی رکعت میں ہم سورت القریش تلاوت کریں گے۔ اس طریقے سے جب ہم پڑھ لیں گے ہماری سنت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ہم نے دائیں اور بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ اب بات آگے فرضوں کی۔ فرضوں کی نیت کیسے کرنی ہے؟ اسی طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے اس طریقے سے کہیں گے: نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض وقت نماز ظہر، منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد ساتھ میں کچھ سورت ملائیں، پھر اس کے بعد رکوع کریں، پھر کھڑے ہوں، پھر سجدہ، پھر دوسرا سجدہ۔ جب 2 سجدے ہو جائیں گے پھر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب تسمیہ، بسم اللہ پڑھ کے
سورہ فاتحہ تلاوت کریں، ساتھ میں کچھ صورت ایڈ کریں گے۔ صورت ملانے کے بعد ہم رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع سے اٹھے، پھر سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر ہم قاعدہ اولا میں بیٹھ جائیں گے۔ پہلے قاعدے میں بیٹھ جائیں گے، سمجھ لیں آپ۔ اب بیٹھ کے ہم نے التحیات پڑھنی ہے۔ عبدہ و رسول تک پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ یہاں پہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ یوم یقوم الحساب تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کھڑے ہوں گے، اب تیسری رکعت ہے، تسمیہ پڑھیں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد اب ہم فرضوں کی تیسری رکعت میں کوئی صورت نہیں ملائیں گے، اب ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع والی تسبیح، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں گے، پھر سجدہ، پھر دوسرا سجدہ۔ یہ کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ تیسری رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی، اب چوتھی رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ صرف اکیلی ہی تلاوت کریں گے، ساتھ میں کوئی صورت نہیں ملائیں گے۔ اب رکوع چوتھی رکعت، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر دوسرا سجدہ۔ اب التحیات میں بیٹھ جائیں گے، تشہد میں التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، کوئی ساتھ میں دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ فرض کا طریقہ تھا۔ اب سنت جو آخر میں دو سنت ہے وہ بھی موقعہ ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں ایسا کرنا ہے کہ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام، زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے کہیں گے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت موقعہ، وقت نماز ظہر، منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، ثنا، تعوذ، تسمیہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملانی ہے، صورت ملانے کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر دوسرا سجدہ، 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، ساتھ میں کوئی صورت ملانی ہے۔ ملانے کے بعد ہم نے رکوع، سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، اب تشہد میں التحیات کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ التحیات پڑھیں، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد ساتھ میں کوئی دعا ملا لیں، رب اجعلنی پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیں، یا کوئی بھی آپ دعا ملا سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اب جو آخر میں ہے، یہ 2 رکعت نماز نوافل ہیں، دل میں نیت ہوگی تو بہتر، اگر دل میں نیت نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے پڑھیں گے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نوافل، وقت نماز ظہر، عبادت اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ نے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھنی، یعنی کہ آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر ساتھ میں کوئی صورت ملائیں، پھر اس کے بعد رکوع، 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر دوسری رکعت میں یعنی کہ ہم قیام میں پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر کیا کرنا ہے کہ تسمیہ، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، پھر ساتھ میں کوئی صورت ملائیں گے، پھر رکوع میں رکوع والی تسبیح، سجدہ، سجدے میں سجدوں والی جو تسبیح ہے وہ پڑھیں گے، پھر تشہد میں التحیات کے لیے بیٹھ جائیں گے، التحیات، درود پاک اور ساتھ میں کوئی دعا ملا لیں گے۔ یہ پھر پڑھنے کے بعد ہم نے دائیں اور بائیں سلام پھیر دینا ہے۔ میں نے آپ کو ظہر کی نماز کا مکمل طریقہ شیئر کرنے کی آپ کے ساتھ کوشش کی، میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر مجھے اصلاح کی ضرورت ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جڑے رہیے اپنے اس چینل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔